اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو دیکھو کہ اس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں میں ان کا ذکر کیا، جس کا بیان اس آیت میں فرماتا ہے کہ اے نبی تم یاد کرو اور اپنی امت کو یہ خبر پہنچاؤ۔ ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ لفظ از یہاں زید ہے، لیکن ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ مفسرین اس کا رد کرتے ہیں۔ خلیفہ سے مراد یہ ہے کہ ان کے بعض کے جانشین ہوں گے، یکے بعد دیگرے، اور ایک دور کے بعد دوسرے دور میں یوں ہی کرنوں تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جیسے اور جگہ ارشاد فرمایا کہ یعنی تمہیں اس نے زمین کا خلیفہ بنایا، اور جگہ فرمایا کہ اگر تم چاہتے تو فرشتوں کو اس زمین میں تمہارا خلیفہ بنا دیتے، اور ایک جگہ ارشاد ہے کہ ان کے بعد ان کے خلیفہ یعنی جانشین برے لوگ ہوئے۔ ایک شاذ قرات میں ہے خلیفہ تو بھی ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ خلیفہ سے مراد صرف حضرت آدم علیہ السلام ہے، لیکن اس میں تامل ہے۔ تفسیر رازی وغیرہ میں اس اختلاف کو ذکر کیا گیا۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مطلب نہیں، اس کی دلیل تو فرشتوں کا ہی قول ہے کہ وہ زمین میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اولاد آدم کی نسبت یہ فرمایا تھا، نہ کہ خاص حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت ہی۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا علم فرشتوں کو کس طرح ہوا، یا تو کسی خاص طور پر انہیں یہ معلوم ہوگا، یا بشرا طبیعت کی اقساط کو دیکھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا، کیونکہ یہ فرما دیا گیا تھا کہ اس کی پیدائش مٹی سے ہوگی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ لفظ خلیفہ کے مفہوم سے انہوں نے سمجھ لیا ہو کہ وہ فیصلہ کرنے والا، مظالم کی روک تھام کرنے والا، اور حرام کاموں اور گناہوں کی باتوں سے روکنے والا ہوگا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ زمین کی پہلی مخلوق کو دیکھا ہے، اسی پر اسے قیاس ہوگا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فرشتوں کی یہ غرض بطور اعتراض نہ تھی، اور نہ ہی بنی آدم کے حسد کے طور پر تھی، لیکن ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ قطعی غلطی کر رہے ہیں۔ فرشتوں کی شان میں قرآن پاک فرماتا ہے یعنی جس بات کی دریافت کرنے کی انہیں اجازت نہ ہو اس میں وہ لب نہیں ہلاتے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ فرشتوں کی طبیعت حسد سے پاک ہے، بلکہ صحیح مطلب یہ ہے کہ سوال صرف اس حکمت کو معلوم کرنے اور اس راز کے ظاہر کرانے کے لیے تھا جو ان کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ یہ تو جانتے تھے کہ اس مخلوق میں فسادی لوگ بھی ہوں گے، تو اب باادب سوال کیا کہ پروردگار ایسی مخلوق کے پیدا کرنے میں کون سی حکمت ہے؟ اگر عبادت مقصود ہے تو عبادت تو ہم کرتے ہی ہیں، تسبیح و تقدیس اور تمید ہر وقت ہماری زبانوں پر ہے، پھر فساد وغیرہ سے پاک ہے، تو پھر اور مخلوق جن میں فسادی اور خونی بھی ہوں گے کس مصلحت کی بنا پر پیدا کی جا رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کا جواب دیا کہ باوجود اس فساد کے پھر بھی اسے جن مصلحتوں اور حکمتوں کی بنا پر میں پیدا کر رہا ہوں انہیں میں ہی جانتا ہوں، تمہارا علم ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ ان میں انبیاء اور رسول ہوں گے، ان میں صدیق اور شہید ہوں گے، ان میں عابد، زید، اولیاء، ابرار، نیککار، مقرب، بارگاہ علماء، صالح، متقی، پرہیزگار، خوف الہی، اللہ تعالیٰ کی محبت رکھنے والے ہوں گے، میرے احکام کی بصر و چشم و تعمیل کرنے والے، میرے نبیوں کے ارشاد پر لبیک کرنے والے ہوں گے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ دن کے فرشتے صبح صادق کے وقت آتے ہیں
اور عصر کو چلے جاتے ہیں، اور اس وقت رات کے فرشتے آتے ہیں، وہ پھر صبح کو جاتے ہیں۔ آنے والے جب آتے ہیں اس وقت اور جب جاتے ہیں صبح کی اور عصر کی نماز میں لوگوں کو پاتے ہیں، اور دربار الہی میں پروردگار کے سوال کے جواب میں دونوں جماعتیں یہی کہتی ہیں کہ گئے تو نماز میں پایا اور آئے تو نماز میں چھوڑ کر آئے ہیں۔ یہی ہے وہ مسلک الہی جسے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ ان فرشتوں کو اسی چیز کے دیکھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور ان کے دن کے اعمال رات سے پہلے اور رات کے دن سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پیش کیے جاتے ہیں۔ غرض تفصیلی حکمت جو پیدائش انسان میں تھی اس کی نسبت فرمایا کہ یہ میرے مخصوص علم میں تمہیں معلوم ہی نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جواب ہے ان کے اس قول کا کہ ہم تیری تصویر وغیرہ بیان کرتے ہیں، تو انہیں فرمایا گیا کہ میں ہی جانتا ہوں، یعنی تم جیسا سمجھ رہے ہو اور سب کو یکساں کر رہے ہو ایسا نہیں، بلکہ تم میں ایک ابلیس بھی ہے۔ ایک تیسرا قول یہ ہے کہ فرشتوں کا یہ سب کہنا دراصل یہ مطلب رکھتا تھا کہ ہمیں زمین میں بسایا جائے، تو جواباً کہا گیا تمہاری آسمان میں رہنے کی مسرت میں ہی جانتا ہوں، اور مجھے علم ہے کہ تمہارے لائق جگہ یہی ہے۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خبر دی۔ سعدی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ مشورہ لیا، لیکن اس کے معنی بھی خبر دینے کے ہو سکتے ہیں، اگر نہ ہوں تو پھر یہ بات بے وزن ہو جاتی ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مکہ سے زمین پھیلائی اور بچائی گئی تو بیت اللہ کا طواف سب سے پہلے فرشتوں نے کیا، اور زمین میں خلیفہ بنانے سے مراد مکہ میں خلیفہ بنانا ہے۔ یہ حدیث مرسل ہے، پھر اس میں ضعف ہے اور مدرج ہے، یعنی زمین سے مراد مکہ لینا راوی کا اپنا خیال ہے۔ بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین سے مراد عام ہے، ساری زمین مراد ہے۔ فرشتوں کی نے جب یہ سنا تو پوچھا تھا کہ وہ خلیفہ کیا ہوگا، اور جواب میں کہا گیا تھا کہ اس کی اولاد میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو زمین میں فساد کریں گے، حسد، بغض، قتل و خون بریزی کریں۔ وہ خلیفہ ان میں وہ عدل و انصاف کرے گا اور میرے احکام جاری کرے گا۔ تو اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے جو ان کے قائم مقام ہے اللہ تعالیٰ کا اطاعت اور مخلوق میں عدل و انصاف کرنے میں، لیکن فساد پھیلانے اور خون بہانے والے خلیفہ نہیں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ یہاں مراد خلافت سے ایک زمانہ والوں کو دوسرے زمانہ والوں کے بعد آتا ہے۔ خلیفہ فعلیہ کے وزن پر ہے، جبکہ ایک کے بعد دوسرا اس کے قائم مقام ہو، تو عرب کہتے ہیں فلاں شخص کا خلیفہ ہوا، جیسے قرآن کریم میں ہے کہ ہم ان کے بعد تمہیں زمین کا خلیفہ بنا کر دیکھتے ہیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، اور اسی لیے سلطان اعظم کو خلیفہ کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ اگلے بادشاہ کا جانشین ہوتا ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ زمین کا ساخن اس کی آبادی کرنے والا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے زمین میں جنات بستے تھے، انہوں نے اس میں فساد کیا اور خون بہایا اور قتل و غارت کی، پھر ابلیس کو بھیجا گیا، اس کے ساتھیوں نے انہیں مار کر جزیروں اور پہاڑوں میں بھگا دیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے زمین میں بسایا گیا، تو گویا یہ ان دونوں پہلے والوں کے خلیفہ اور جانشین ہوئے۔ پس فرشتوں کے قول سے مراد اولاد آدم ہے۔ جس وقت ان سے کہا گیا کہ میں زمین کو اس میں بسنے والی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، اس وقت زمین تو تھی لیکن اس میں آبادی نہ تھی۔ بعض صحابہ کرام سے یہ بھی مروی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معلوم کرایا تھا کہ اولاد آدم علیہ السلام ایسے ایسے کام کرے گی، تو انہوں نے یہ پوچھا، اور یہ بھی مروی ہے کہ جنات کے فساد پر انہوں نے بنی آدم کے فساد کو قیاس کر کے یہ سوال کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے سے جنات زمین میں آباد تھے۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے بدھ کے دن پیدا کیے گئے اور جنات کو جمعرات کے دن پیدا کیا، اور جمعہ کے دن آدم پیدا ہوئے۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ اور قتادہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دی تھی کہ ابن آدم علیہ السلام ایسا ایسا کریں گے، اسی بنا پر انہوں نے سوال کیا۔ ابو جعفر محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سجل نامی ایک فرشتہ ہے جس کے ساتھی ہاروت اور ماروت تھے، اسے ہر روز 3 مرتبہ لوح محفوظ پر نظر ڈالنے کی اجازت تھی۔ ایک مرتبہ اس نے آدم علیہ السلام کی پیدائش وغیرہ امور کا جب مطالعہ کیا تو چپکے سے آپ نے دونوں ساتھیوں کو بھی خبر کر دی۔
اب جو اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا تو ان دونوں نے یہ سوال کیا، لیکن یہ روایت غریب ہے اور صحیح مان لینے پر بھی ممکن ہے کہ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے اس اہل کتاب یہودی نصارہ سے لیا ہو۔ بہرحال یہ ایک فضول روایت ہے اور قابل تردید ہے۔ پھر اس میں ہے کہ 2 فرشتوں نے یہ سوال کیا، یہ قرآن کی روانی عبارت کی بھی خلاف ہے۔ یہ روایت بھی مروی ہے کہ یہ کہنے والے فرشتے 10,000 تھے اور وہ سب کے سب جلا دیے گئے، یہ بھی اسرائیلی روایت ہے اور بہت ہی غریب۔ اور ابن جریر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سوال کی انہیں اجازت دی گئی تھی اور یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ یہ مخلوق نافرمان ہوگی، تو انہوں نے تعجب کے ساتھ مصلحت الہی معلوم کرنے کے لیے یہ سوال کیا، نہ کہ مشورہ دیا، انکار کیا، اعتراض کیا ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی پیدائش شروع ہوئی تو فرشتوں نے کہا ناممکن ہے کہ کوئی مخلوق ہم سے زیادہ بزرگ اور عالم ہو، تو ان پر یہ امتحان الہی آیا اور کوئی مخلوق امتحان نہیں چھوٹی زمین اور آسمان کا بھی امتحان ہوا تھا۔ انہوں نے سر خم کر کے اطاعت الہی کے لیے آمادگی ظاہر کی۔ فرشتوں کی تسبیح اور تقدس سے مراد اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، نماز پڑھنا، بے ادبی سے بچنا، بڑائی عظمت وغیرہ کرنا، نافرمانی نہ کرنا وغیرہ پڑھنا۔ قدوس کے معنی پاک کے ہیں، پاک زمین کو مقدس کہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے کہ کون سا کلام افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرماتے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند فرمایا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ۔ صحیح مسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات آسمانوں میں فرشتوں کی یہ تسبیح سنی، سبحان اللہ واللہ سبحان اللہ تعالیٰ۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس آیت سے استدلال کیا کہ خلیفہ کا مقرر کرنا واجب ہے تاکہ وہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کرے، ان کے جھگڑے چکائے، مظلوم کا بدلہ ظالم سے لے، حدود قائم کرے، برائیوں کے کرنے سے لوگوں کو ڈانٹے ڈپٹے وغیرہ وغیرہ۔ وہ بڑے بڑے کام جو بغیر امام کے انجام نہیں دے پا سکتے، چونکہ یہ کام واجب ہے اور یہ بغیر امام کے پورے نہیں ہو سکتے، اور جس چیز بغیر واجب پورا نہ ہو وہ بھی واجب ہو جاتی ہے، اس لیے خلیفہ کا مقرر کرنا جو جواب میں ثابت ہوا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔